سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ آج ختم و نیاز سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام پر انشاءاللہ یعنی اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ یعنی آج 22 رجب المرجب ہے، اور ایک روایت کے مطابق آج کے دن کو نسبت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس انتہائی حسین عمل سے، جو عمل رب کی بارگاہ میں بے حد محبوب، مقبول اور پسندیدہ عمل ہے، جو عمل اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جو عمل گھرانہ اہل بیت اطہار کا وطیرہ ہے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق ہے، اور اولیاء کرام کا مشرب ہے، جس عمل کا ثواب بے حد و بے حساب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے اجداد کے طریق پر یہ قول مبارک کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتی جو ایک مسلمان کو سیر کر کے کھانا کھلانے کا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ناظرین اہم ترین خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے دیدار اور زیارت کے برابر نہیں، سوائے اس کو کھانا کھلانے کے، کہ جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اور سیر کر کے پانی پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقوں کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ 7 خندقوں کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے، اور اس میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیانی فاصلہ 500 میل کی مسافت پر ہے۔ جبکہ کھانا نہ کھلانا ناظرین اور اس میں بخل کرنا، باوجود ضرورت کے اس میں تنگی کرنا یا کھلانے کا مزاج ہی نہ ہونا، کہا جاتا ہے کہ یہ اہل جہنم کے اوصاف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ بہت پریسائز، بڑا چھوٹا سا ناظرین سوال تھا۔ اب جواب سنیے میرے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے سب نہیں جانا ہے نا، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل مکمل طور پہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جتنے بھی اعمال کا یوں کہہ لیجیے سلسلہ ہے، اس کے چیپٹر کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔
آگے فرماتے ہیں مگر 3 چیزیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں. دوسری بات یعنی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. اور تیسری بات ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے. ان 3 قسم کے اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح ناظرین ایصال ثواب چاہے مالی عبادت کے ذریعے سے ہو، جیسے صدقات و خیرات کرنا یا مسکین و حاجت مندوں کو کھانا کھلانا پلانا یا ان کو پہنانا یا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یا بدنی عبادت ہو جیسے نوافل ہیں نماز میں یعنی روزہ، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اعتکاف وغیرہ، یا طواف، نفل حج وغیرہ، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، یا ایسے اعمال کے ذریعے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے اور اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسے کنواں کھدوانا، نہر کھدوانا، آج کل تو بورنگز وغیرہ کا زمانہ ہے، یا پل بنوانا، مسافر خانہ بنوانا، پھلدار سائے دار درخت بنوانا، مسجد کا تعمیر کروانا، قرآن مجید کو تلاوت کے لیے باقاعدہ وقف کر دینا، یا اولاد کو دینی تعلیم وغیرہ دلوانا. ان سب چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اس سے میت کو خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے. ذہن میں رکھیے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا ان اعمال کا ثواب ان مردوں تک پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی خوش ہوتا ہے جب اسے کھجور کا طبق ہدیہ کیا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کمال ایک روایت ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے، اب ذرا ویژولائز کیجئے گا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جس کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مطلب وہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے ان کے، اب وہ گلاسز ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں. یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح بات کرے، پہلی بات جو اچھی طرح بات کرے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز تہجد پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. آغاز آپ سے کرتے ہیں پیر صاحب. سب سے پہلے یہ بتلائیے، میرا خیال ہے ابتدا قرآن سے ہی ہونی چاہیے اور قرآن کی روشنی میں فی زمانہ ظاہر ہے چونکہ بہت سی چیزیں عقل کی سطح پر دیکھی جاتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ تینوں احباب سے میری گزارش ہوگی انتہائی عام سطح پہ، تاکہ ایک عام آدمی جو سننے والا ہے اس کو سمجھ آئے بیسیکلی کنسیپٹ ہے کیا. نظر و نیاز کا جو تصور ہے قرآن کی روشنی میں، یہاں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جنید بھائی، ایک دفعہ پھر سعادت آفرین لمحہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ، حضور کے پیاروں سے اظہار عقیدت اور ان کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کے لیے ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. دعا ہے رب العزت ایسی سعادتیں بار بار نصیب. آمین آمین آمین. جنید بھائی، بغیر کسی توقف کے عین سوال پر آتے ہوئے کہ نظر و نیاز کا تصور قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے؟ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اس کائنات میں وہ واحد کتاب ہے جس میں ہر قسم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اب یہ حسن قرآنی ہے، کوئی بات اجمال کے ساتھ ہے، کوئی بات تشریح کے ساتھ ہے، کوئی بات بہت زیادہ تفسیر کے ساتھ ہے، کسی بات کی طرف اشارے کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک بات اپنے حسن میں کمال پر ہے. درست. نظر و نیاز کا تصور جو بالکل آیات قرآنی سے واضح ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ نظر کے حوالے سے 2 بڑے کنسیپٹس قرآن نے عطا فرمائے، اور جب علماء نے اس پر بحث کی ہے تو انہی 2 کنسیپٹس کو آگے پھیلایا ہے. بنیاد 2 ہی. نظر کی 2 قسمیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں. ایک کو ہم اس طرح پہچاننے کے لیے کہہ لیں گے کہ ایک ہے نظر شرعی، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے نظر عرفی. ان دونوں کا تذکرہ قرآن نے فرمایا. ٹھیک ہے. نظر شرعی جس کو کہا جاتا ہے وہ نظر ہے کہ جو عمل آپ پر واجب تو نہیں، ضروری تو نہیں، لیکن آپ نے خود اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اوکے.
اور اس کا تعلق جو ہے خاص وہ معبود کے ساتھ ہے، اوکے الہ کے ساتھ. اوکے یعنی جس طرح آپ کہیں کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں نفل ادا کروں گا، اوکے 10 نفل خدا کے لیے، اس کو نظر شرعی کہتے ہیں. یا بکرا کروں گا اللہ کی راہ میں. اس مطلب جو عمل آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یقیناً ہر نیک عمل اس کا بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہی ہوتا ہے، لیکن ذرا اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہر وہ عبادت جو آپ پر واجب نہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے قرب خدا بندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ یہ کروں گا اللہ کے لیے، یہ کروں گا اللہ کے لیے، تو یہ اب واجب ہو گئی، اب میں کہہ لازمی رہا ہوں اس میں صرف نوافل کی قید تو نہیں ہے نا. نہیں سارے اعمال. ہاں میں وہی میں کہہ رہا تھا، یہ تو میں بات تو یہ جو آپ نے خود پر واجب کر لیا ہے اس کو آپ نظر شرعی کہیں گے، اور اس کے بارے میں حکم بڑا خاص ہے. ٹھیک ہے کہ پہلے تو وہ آپ پر لازم نہیں تھی، اوکے، لیکن جب آپ نے وہ اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کر لی تو اب وہ آپ پر واجب ہو گیا، یعنی آپ نے مشروط کر دیا یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، اب وہ لازمی ہو جائے گی. اب اس میں رعایت نہیں ہوگی کہ آپ کریں یا نہ بھی کریں تو بالکل گزارا ہو ٹھیک جائے گا. دوسری نظر ہے عرفی. اوکے وہ کیا؟ نظر عرفی یہ ہے جس طرح ہم اولیاء اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں اچھا کہ یہ کام کیا جائے گا اگر یہ کام ہو گیا، اور اس میں جو بیسک خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ رضا تو اس میں بھی اللہ کی ہی چاہیے، اوکے، مرضی تو مالک کی ہی چاہیے، لیکن جو ادھر سے ثواب ملے گا وہ ثواب میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان کی بارگاہ سے دعائیں وصول کروں گا. اوکے. اچھا یہاں سمجھنے والا دلیل سمجھنا چاہے گا کہ قرآن سے اس کو ہم کیسے ثابت میں بالکل دونوں چیزیں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. بتائیے. پہلی بات میں نے صرف پہلے آپ تعارف کروایا، بالکل ٹھیک ہوگی. پہلی چیز جو نظر شرعی ہے اس پر آیات قرآن مجید میں بڑی واضح ہیں. بالکل ٹھیک. پہلی آیت آپ سماعت فرمائیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ تو تم خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر مانتے ہو، وَمَا نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خرچ نہیں کرتے یا اس قسم کی محبت کا اظہار نہیں کرتے وہ عادلین لوگ نہیں ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں. اللہ اکبر. اچھا دوسری آیت اس سے بھی بڑی وضاحت والی ہے اور وہ عمل صالحین سے بھی ثابت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے، اذ قالت امرأۃ عمران رب، نانی کے حوالے سے، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے اگر یہ بیٹا ہوا تو اس کی میں نظر مانوں گی، آپ اللہ کی رضا کے لیے. تو جناب مریم پیدا ہوئی. یہ دو آیات تو ہو گئی نظر شرعی کے حوالے سے. اب آئیں نظر عرفی کے حوالے سے. یہ بات بھی سورہ توبہ میں موجود ہے اور آیت ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ وہ گاؤں میں رہنے والے لوگ خرچہ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی قربت حاصل ہو، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ سے دعائیں حاصل ہوں. یہ جتنی ہم نظر نیاز داتا صاحب کی، بابا صاحب کی، حضرت امام جعفر صادق کی، یہ اسی آیت سے ثابت ہے کہ یہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، کہ اس سے قرب اللہ کا نصیب ہوگا اور دعائیں رسول اور رسول کے پیاروں کی نصیب ہو. بالکل ٹھیک. یہ کلیرٹی بالکل مطلب آپ کی طرف سے آگے، اس میں اب کوئی دوسری رائے بچی نہیں. لیکن میں ایک بات ضرور آ کے جب آپ سے سیکنڈ اسپیل میں آؤں گا تو وہ ضرور پوچھوں گا کہ ہمارے یہاں جو نارملی ایک کنسیپٹ ہے کہ جی وہ اپنا غیر اللہ کے نام کی جو نیاز ہے اس پہ ذرا سا میں چاہوں گا گفتگو آپ ضرور کریں. لیکن علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے حدیث کی روشنی میں نظر و نیاز کی جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کا تصور کیا، ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر و نیاز جو ہمارے ہاں نظر عرفی ہے اور آج اسی کا ہی دن ہے، تو اسی اعتبار سے ہی میں احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے مسلمان کے طور پر وہ اپنی زندگی پھر بسر کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دار بقا کی طرف کوچ کرتا ہے تو پچھلوں کے ذمے کچھ نہ کچھ چیزیں اسلام نے لگا دی. ٹھیک ہے. اس میں بنیادی تصور یہ ہے کہ جو آگے چلا گیا
پچھلوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مختلف انداز میں نافع بنا دیتا ہے، پچھلوں کے نیک اعمال کا اجر اور ثمر ان مرحومین کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ درست۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومت، میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی اس پہ رحم کیا جاتا ہے، رحم کیا جائے گا۔ اور جب یہ جائیں گے قبروں میں تو گناہوں کے ساتھ جائیں گے، اور جب قبروں سے نکلیں گے تو محص عنہا ذنوبہا، ان کے تمام گناہ جو ہے وہ ان سے صاف ہو چکے ہوں گے، اور قیامت میں یہ نکلیں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا ربی انا لی ھذہ، یا اللہ یہ میرے لیے کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہؤلاء استغفار المؤمنین وفی روایت ہؤلاء استغفاری والدک، یہ تمہاری اولاد یا مومنوں بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو گناہ گار ہے صرف اس کے لیے دعا اور اس کے گناہ صاف کرنے کے لیے دعا، بلکہ اس کا شرعی تصور یہ بھی ہے کہ ایک انسان انتہائی نیکوکار ہے تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو ان کی طرف سے روحانی فیوز و برکات لوٹ کے آپ کی طرف آئیں، اسی لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ اور جو ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں بعض دفعہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ مزید شاید بلندی کی ہماری سوچ کے مطابق گنجائش نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو تو لوٹ کے فائدہ آئے گا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دو، اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما یقول، اس کے مطابق بات کرو، جو وہ جملے بول رہا ہے تم بھی جملے ادا کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھ پر درود پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو، اور دعا کے اندر میرے لیے کون سی ہے؟ دعائے وسیلہ۔ حالانکہ سرکار فرماتے یہ وہ مقام ہے دعائے وسیلہ والا، مقام محمود ہے کہ جس پہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ضرور فائز کرے گا، جبکہ نص قطعی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، یعنی رب کا حضور سے وعدہ ہے ہماری دعاؤں کی تو حاجت نہیں ہے، حضور کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ترغیب دی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو درجہ مجھے عند اللہ ملنا ہے بروز محشر، جس کا اظہار ہونا ہے وہ تو متحقق ہے، لیکن اس کا فائدہ اور ثمر تمہیں بھی نصیب ہوگا۔ ہم اسی لیے بزرگان دین کی خدمت میں ایصال ثواب کرتے ہیں کہ ان کے درجے بھی بلند ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے لوٹ کے ہمیں واپس ان کے ذرا بتائیے نا حدیث کی روشنی میں نظر و نیاز کی اسلامی اب آتے ہیں ہم احادیث کی طرف سے۔ نظر و نیاز مطلب ایصال ثواب، اس کے لیے بے شمار آیات بینات احادیث مبارکہ جو ہیں واضح ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یہ پچھلے جو ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جو اسلاف گزر چکے ہیں ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آج کی چونکہ حضرت امام جعفر صادق کی ذات کے ساتھ موسوم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اب احادیث کیا بتاتی؟ احادیث ہمیں اس بارے میں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین عالیہ کو بعد میں بھی بالفعل عمل میں لایا گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو مرحوم ہو جاتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے حدیث پاک پڑھی، اور وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ والی کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ اپنی ماں کے لیے کنواں جاری کرو، اور آپ نے متصلاً فرمایا کہ اس کنویں سے حضرت ابوبکر صدیق بھی پانی پیتے رہے، حضرت عمر فاروق بھی پانی پیتے رہے، اور صحابہ بھی پانی پیتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایصال ثواب ہے جس میں سے ہر شخص جو ہے وہ کھانا بھی تناول کر سکتا ہے، پانی بھی پی سکتا ہے، خود بھی مستفید ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مستفید کرتا ہے۔ یعنی آپ احادیث کی روشنی میں ایصال ثواب پہ استدلال کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، نظر و نیاز ہے ہی ہے نا، نیاز جو آج کنڈوں کا ختم ہے وہ ایصال ثواب ہی بنیادی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو سنن ابی داود کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر بن عاص کا وہ کیس پیش ہوا جس میں انہوں نے کہا میرے والد نے وصیت کی تھی کہ 100 غلام میری طرف سے آزاد کرنا، تو حضور نے بڑا وسیع و عریض قیامت تک کے لیے جواب عطا فرما دی۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں کروں گا فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا سن لو، لو کانا مسلمن فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہ ذالک، اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم تو صرف صدقہ پوچھ رہے ہو نا، صدقہ بھی کرتے تو ثواب جاتا، اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے تو بھی ثواب جاتا، اس کی طرف سے حج کرتے تو بھی اس کا ثواب اس تک پہنچ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ، اس بارے میں آخری روایت عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو فرمایا تھا کہ مسجد عشار کے اندر جا کر، جو ابو اللہ بستی پر تھی،
وہاں جا کر جو 2 یا 4 نفل ادا کرے گا اس کا ثواب ایک روایت کے مطابق اس کو عمرے کا ملے گا، اور ایک روایت کے مطابق کثیر ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ نے خود اعلان کیا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو اس بستی سے آیا ہے، وہاں جا کر 2 یا 4 نفل ادا کرے اور کہے حاذہ لی ابی ہریرہ، اس کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ تو جب انہوں نے جواب دیا حضور ہم ضمانت دیتے، تو آپ نے ساتھ میں حدیث پڑھی کہ یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا میں نے اس پہ تمہیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو ایصال ثواب زندوں کے لیے بھی ہے اور فوت شدگان کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب ذرا امام جعفر صادق علیہ السلام کے چونکہ ظاہر 22 رجب المرجب آپ کے نام سے مربوط ہے، اور ایک روایت کے مطابق ظاہر ہے کھانا پلانا یہ سارا طریقہ، اور یہ تو در سادات کا جو ہے خاص وصف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نیاز کا تصور ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے، اور خاص طور پہ امام صاحب کو جو مقام و مرتبہ ظاہر ہم کیا بیان کریں گے صاحب، وہی بات ہے کہ ان رفتوں کے اندر حصہ ڈالی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک جملہ کہا کہ آج کے پروگرام میں بہت سارے وہ عقدے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر یہ عقدے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ سطحی علم کی وجہ سے اعتراض اور دل کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات عرف کو نہ جاننے کی وجہ سے بھی دل میں یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ مخالف فکر کو جاننا نہیں اور تعصب کی بنیاد پر اس کے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک شخص کے پاس ہم نے ماچس دیکھی یا لیٹر دیکھا اور یہ تصور بنا لیا کہ یہ تو فلاں بندے کے مال کو آگ لگانے جا رہا ہے، حالانکہ وہ کس لیے اس نے اپنے پاس رکھا ہے یہ تو اس سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو نظر و نیاز کو عرفاً جاننا ضروری ہے، ان لفظوں کا استعمال کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں کس معنی میں ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بہت ساری فکریں درست ہو جائیں۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ لفظ نظر و نیاز کو انتہائی جو ہے کوشچن مارک لگا کے جو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نظر و نیاز جب اللہ کے لیے بولی جائے تو یہ ہمارے عرف میں اور قرآن و حدیث میں اس کا معنی منت ہوتا ہے، اور منت صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جاتی ہے، چاہے نبی ہی کیوں ہو اس کے لیے منت نہیں مانی جاتی۔ نظر و نیاز کو جب غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں یہ تحفے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس طریقے سے فلاں شاگرد نے اپنے استاد کو اتنی رقم نظر کی تو اب وہ منت تو نہیں مان رہا بلکہ وہ رقم بطور تحفہ پیش کر رہا ہے۔ جب نظر و نیاز حضرت امام جعفر صادق، حضور سیدی غوث الورا اور دیگر بزرگوں کے لیے بولا جائے تو وہاں یہ تحفے کے معنی میں ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس سے ملنے والا ثواب ہم بزرگ کی روح کو تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں غیر اللہ سے مراد بزرگان دین ہے، بزرگان دین ہے۔ میں اصل میں وہی کلیئرٹی چونکہ پیر صاحب سے میں نے کہا میں آ کے بات کروں گا، لیکن چونکہ بات نکل آئی تو وہ غیر اللہ جن کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے وہ لات منات اور عزا کے بت وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے نا۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے غیر اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر اللہ تک پہنچانے والا ہو تو وہ اللہ کے مقربین ہیں، اللہ سے دور کرنے والوں ہوں تو وہ لات و عزا و منات ہیں، جیسے وہاں پہ کفار کیا کرتے تھے، نظر پیش کیا کرتے تھے، اور اسی کو قرآن نے ایڈریس کیا۔ اب یہاں یہ ہے کہ ان کا نظر پیش کرنا بطور منت تھا، وہ بتوں کے لیے منت مانا کرتے تھے، ہم منت نہیں مانتے، ہم منت صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں اور ان کے حضور پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق کے لیے نظر و نیاز کرنا حقیقت میں جو بھی کوئی عمل خالص اللہ کے لیے کرے تو اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے اس کی یاد کو تازہ فرما دیتا ہے۔ درست۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اچھے کھانے کھلاتے تھے، اور اس میں چونکہ حضرت امام جعفر صادق صرف اللہ کی رضا رکھتے تھے، ان کے دل میں نہ سلطنت کی جو ہے نا وہ کسی طرح کی حرص تھی، نہ اپنا کوئی مقام و مرتبہ جاہ و جلالت دلوں میں ڈالنا مقصود تھا۔ چونکہ مقصود اللہ تھا تو آج دیکھ لیں 14 صدیوں بعد جو وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے آج امت ان کے نام سے کھلا رہی ہے کہ یہ تحفے تحائف ان کے مزار میں اور وہ عالم بالا میں ان کی روح جو اعلیٰ علیین میں ہے وہاں تک یہ ثواب جو ہے ان تک پہنچتا ہے۔ یعنی اس نیاز کا تصور یہ ہے کہ ہم ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ کھلاتے تھے، ان کے اصل میں ان کے عمل کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا، اور یہ ان کے اخلاص پر دلیل ہے، نہ کہ شرک ہے،
शिर्क कैसे हो सकता है? गरीबों को खाना खिलाना शिर्क होगा तो फिर दीन है क्या? गरीबों को खाना खिलाना ही तो दीन है। और वो काम अहले बैत ने किया, उन्होंने ऐसे अल्लाह की रिजा के लिए किया कि आज सदियों बीत गई और वो अमल जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। कोई इसको रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता, कोई इसको टोकना चाहे तो टोकता रहे, लेकिन ये काम खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आली मर्तबत लोगों ने शुरू किया है। गरीबों को खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे और इमाम जाफर सादिक का फैज़ पाते रहेंगे। इनका मकाम व मर्तबा आपने सवाल फरमाया, बहुत अजीम शान हस्ती हैं। ददियाल में देखें, इनके वालिद गिरामी हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम है और उनके वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं, वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे हैं। ये अजीम शान हस्ती हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म में इतना मकाम अता फरमाया कि 4000 अफराद इनके शागिर्दों में शामिल है। ठीक, 4000 अफराद इनके शागिर्दों में शामिल हैं। और ये वो हस्ती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इल्म जदीद का बानी बनाया है और ये इस्लामी फिक्र को इन्होंने वो खुली फिजा अता की है कि इनका फैज़ आज भी जारी है। जाबिर बिन हयान तरतूसी जैसा इल्मी शख्स जिसका जो है वो साइंस के अंदर बुलंद मकाम है, वो इनके शागिर्दों में शामिल है। इन्होंने ऑक्सीजन का अव्वलीन तसव्वुर हजरत इमाम जाफर सादिक ने अता फरमाया है। उन्होंने कहा हवा जो है ये उनसरे बसीत नहीं है, बल्कि ये अजीम शान मुरक्कबात का जो है वो मजमूआ है जिससे इंसान भी फैज़ पा सकता है, जानदार भी फैज़ पा सकते हैं। तो ये वो हस्ती हैं जो इल्म में भी बुलंद मकाम रखते हैं, अखलाक में भी बुलंद मकाम रखते हैं और नसब और हसब में। पीर साहब ज़रा बताइए इसाले सवाब की शरई हैसियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे सारे अहबाब। इसाले सवाब कहते हैं, सादा लफ्ज़ों में चूँकि कहना है कि अमल आप नेकी का करें और सवाब दूसरे को पहुँचे, वाह, इसका नाम है ईसाल। ठीक है। अब अमल की 3 किस्में होती हैं। ठीक है। एक होता है जिस्मानी अमल, एक होता है माली अमल, ठीक है, एक होता है मुरक्कब अमल जिसमें जिस्म भी हो और माल भी हो। ठीक है। जिस्मानी अमल दुआ, तिलावत वगैरह ये सारी जिस्मानी अमल में आती हैं। ठीक है। कुरान ने इसको नस के साथ साबित किया कि ये दुआ चले जाने वालों के लिए करना ज़रूरी है और तारीफ़ फरमाई, वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, के कामयाब लोग हैं ही वो जो अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और अपने चले जाने वालों के लिए भी दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो दुआ और जिस्मानी अमल की ये दलील वाज़े आ गई। अब है माली अमल कि आप माली अमल को करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, इस किस्म का काम करते हैं, उसका सवाब पहुंचाना। उसके हवाले से अल्लामा बरकाती साहब ने इशारा कर दिया और ये बेशुमार हदीस में मौजूद है कि पूछा गया हुजूर से कि या रसूल अल्लाह मैं खिदमत करना चाहता हूँ, माँ मुझसे राज़ी नहीं थी, तो जनाब साद ने कुआं खुदवाया और हुजूर ने कहा कि इसका सवाब उन्हें पहुँचेगा, फ़ायदा बाकी मुसलमानों को। बिल्कुल ठीक है। तो जिस्मानी भी क्लियर हो गई, माली भी क्लियर हो गई। अब आखिरी मरहला के मुरक्कब इबादत, जिसमें माल भी हो और जिसमें जिस्म भी लगे, उसे कहते हैं हज। हज की फजीलत इसी हवाले से, इसमें माल भी आपका लगता है, जिस्म भी लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हदीस पाक से भी क्लियर साबित है कि एक और बंदा हाजिर हुआ और उसने कहा कि मेरी माँ चली गई है या मेरा वालिद चला गया है और उसका इतना माल था कि उसकी तरफ से हज किया जाए, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकता हूँ? तो हुजूर ने जवाबन कहा कि अगर तेरे बाप पे कर्जा होता तो तूने देना था या नहीं देना था? हुजूर देना था, तो फरमाया ये भी उस पर कर्ज था। क्या अच्छी बात, क्या सुभान अल्लाह। तो किबला तीनों बातें कुरान और हदीस से साबित हैं। ईसाले सवाब के लिए आप जिस्मानी इबादत करें उसका सवाब भी पहुंचता है, माली इबादत करें उसका सवाब भी पहुंचता है, मुरक्कब इबादत करें उसका सवाब भी पहुंचता है। नहीं पहुंचता तो सिर्फ उनको नहीं पहुंचता जो खुद कलमा गो ना हो। आखिरी सवाल बड़ा बुनियादी, जो सवाल करते हैं कि नहीं पहुंचता, तो क्यों नहीं पहुंचता? अगला सवाल ही करने वाला, आप ज़ाहिर पीर साहब में आप नहीं पहुंचता। कश्फ से आपने महसूस कर लिया। कहते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। इसकी शरह में उलमा ने बड़ी क्लियर बात की कि उसकी कोशिश वही है, अगर वो ईमान नहीं लाया, अगर वो काफिर है, उसने ईमान लाने की कोशिश नहीं की, तो फिर पिछलों का किया हुआ सवाब उसे नहीं। ओके, लेकिन अगर वो मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो फिर तो ये बातें वाज़ेह हैं, क्लियर है कि हुजूर ने कहा है करो। अच्छा, मैं थोड़ा सा और जनरलाइज कीजिए इसको। स्पेसिफिकेशन तो ये ना कि इंसान अमूमन होता ये है कि अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारों के लिए जो ईसाले सवाब अवाम के लिए भी, और उससे आगे जाके जो लोग जिनकी वसत होती है जहन की, वो कहते हैं जी उम्मत को पहुंचे। उम्मत को तो उम्मत से अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स बैठ के कोई भी नेक काम करता है और ईसाल उम्मत को करता है, तो पूरी उम्मत को उसका सवाब पहुंचेगा। बड़ी मजे की बात करूं, पूरी उम्मत को भी सवाब पहुंचेगा और उसको जवाबन सारी उम्मत
امت کی طرف سے پہنچے. آہا یہ تبرانی میں حدیث پاک موجود ہے, مولا کائنات روایت کرتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ کوئی جو بندہ قبرستان کے پاس سے گزرے اور وہاں قل هو اللہ احد 11 مرہ 11 مرتبہ پڑھے, اور پھر اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو مل کرے, انہیں تو بہت کچھ مل گیا, اوتیہ من الاجر بعدد الاموات. اب جس نے یہ 11 مرتبہ کل پڑھا ہے, اگر قبرستان میں 1 لاکھ بندہ مدفون ہے تو اس کو 11 لاکھ مرتبہ کل اللہ, یعنی ریورسل ہے. آہا, اور کیسے ریورسل ہے؟ یہ اس کو 11 لاکھ مرتبہ ملٹی پلائی کیا کہنے. تو آپ اگر امت کے لیے کریں گے تو ساری امت کی طرف سے آپ کو بھی جواب. یہ تو زبردست سودا بتا دیا آپ نے, بڑا کمال سودا بتا دیا, ڈیل بتا دی آپ نے. اس میں کوئی شک. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر اسی سلسلے کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں کہ خاص طور پہ اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں بزرگان دین کی, یعنی حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں, شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں, بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں, آپ ظاہر اس طرح سے آپ پھیلاتے چلے جائیے مختلف سلاسل کے بزرگوں, پھر ان کے جو ہے مطلب مریدین اور دیگر سے آگے. اگر ہم بزرگان دین کو ایصال کرتے ہیں خاص طور پہ, یا چلیں آپ اوپر چلے جائیے, صحابہ کرام کی ہم نام لے کے بات کرتے ہیں, پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کے کچھ روحانی فوائد جو ہے وہ ملتے ہیں انسان کو, یا وہی اخروی فوائد صرف ہیں؟ جی یقیناً اخروی فوائد تو اپنی جگہ پہ اظہر من الشمس ہیں, لیکن روحانی فوائد اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. وہ کیسے؟ اس میں 1-2 روایات عرض کر کے تو پھر اس کے رزلٹ میں یہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ چیز ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا آپ سے یہ عمل موجود ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں بڑا ایصال ثواب کرتا تھا. تو ایک دفعہ آپ اس کے خواب میں آئیں اور آپ نے فرمایا, کچھ رک گیا وہ, تو آپ نے فرمایا بھی تم نے اپنا ہدیہ ہم سے روک لیا ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو کیا ہدیہ کرتا ہوں؟ تو وہ فرمانے لگیں کہ آپ مجھے ہدیہ جو اپنی دعاؤں کی صورت میں بھیجتے ہو وہ میرے پاس پہنچتا ہے. تو وہ حیرت سے کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہنچتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ تمہارے ہدیے جو ہیں وہ ایک تھال کے اندر رکھ کر سرخ رنگ کا اوپر کپڑا ڈال کر ہمیں قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں, اور ہم اس سے تمہیں پہچانتے ہیں کہ تم ہم سے یہ محبت رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی 2-3 روایات جو حافظ ابن قیم نے بیان کی ہیں کتاب روح کے اندر, تو ان کا بھی رزلٹ اسی طرح کے طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا. ایک شخص تھا تو وہ قبرستان میں ہر طاعون زدہ شخص جو فوت ہو جاتا اس کے جنازے میں جاتا اور پھر ان کے لیے دعا کرتا کہ تم تنہائی میں ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری تنہائی میں تمہاری مدد فرمائے, تم پر رحمت فرمائے. یہ دعائیں کرتا کرتا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ رک گیا. تو لوگوں نے, اس نے خواب میں دیکھا بہت سے لوگ آ گئے, تو وہ حیران ہو گیا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہی ہیں جن کے لیے تم قبرستان میں دعائیں کیا کرتے تھے. سبحان تو اب اس میں رزلٹ کیا ہے؟ جو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ وہ ہم پر ایک تھال کے اندر رکھ کے ثواب پیش کیا جاتا ہے, وہ در حقیقت اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو امام طبرانی نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہ جو تم تحفہ بھیجتے ہو وہ مرحوم کے پاس جبریل امین علیہ السلام ایک نور کے طبق میں رکھ کر لے کے جاتے ہیں اس قبر پر, اور جا کر کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق ھذہ ھدیۃ اہداھا الیک اہلک. وہ کہتے ہیں, جبریل فرماتے ہیں کہ اے گہری قبر کے اندر آرام کرنے والے, یہ تحفہ ہے جو تیرے پچھلوں نے تمہاری طرف بھیجا ہے. اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ جتنوں کو آپ ثواب بھیجو گے, مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے کہ اگر آپ پوری روئے زمین کے مردوں اور عورتوں کے لیے ثواب بھیجو گے تو ہر مرد اور عورت کے برابر تمہیں ثواب ملے گا. اب اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ وہ بھی حدیث پاک سنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بیان کی ہے, اور امام ابن ابی دنیا نے بھی کتاب القبور کے اندر بیان کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب پہلے پچھلوں سے ملیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کیفیت سے پچھلوں سے وارفتگی میں ملیں گے, یعانکونہم, ان سے معانقہ کریں گے, وَيُصَافِحُونَهُمْ, ان سے مصافحے کریں گے, اور وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ, محبت سے ایک دوسرے کو سلام بلائیں گے. تو پوچھا جائے گا کہ یہ محبتیں اور عنایتیں کیوں؟ تو کہیں گے ہَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ لَنَا وَيَتَرَحَّمُونَ عَلَيْنَا, یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے اور رحمتوں کی دعائیں کرتے تھے. یہ ہے فائدہ اس کا, یہ ہے اس کا فائدہ. ایک تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے پوری روئے زمین کے برابر ثواب ملتا ہے, اور دوسرا قیامت والے دن کے لیے اظہار میرے مصطفیٰ نے خود فرما دیا کہ تم ان مرحومین کے لیے مقرب بنتے جا رہے ہو اور اتنے کرم کے حقدار بن رہے ہو کہ وہ تمہیں
اچھا جی، آپ کو لیے چلتے ہیں نسخے کی جانب اور کتاب الشفا کی جانب، یعنی رزق میں خیر و برکت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص مالی تنگی میں مبتلا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاق کو 11 بار پڑھے، انشاءاللہ مالی تنگی دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزی فراخ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ فراخ دلی سے لوگوں کو کھلائیں۔ رسول پاک کے گوہر امام جعفر صادق علی مولا کے ہیں اختر، امام جعفر صادق سخاوت میں سیادت میں کرامت میں فضیلت میں، سخاوت میں سیادت میں کرامت میں فضیلت میں ہوئے ہیں بہتر و برتر امام جعفر صادق، ہر ایک فضل و شرف ان کو خدا پاک نے بخشا، زمانے بھر کے ہیں رہبر امام جعفر صادق، زمانے بھر کے ہیں رہبر امام جعفر صادق، سخی ابن سخی ساجد ولی ابن ولی ہیں وہ، سخی ابن سخی ساجد ولی ابن ولی ہیں وہ، طلب سے دیتے ہیں بڑھ کر، طلب سے دیتے ہیں بڑھ کر امام جعفر صادق، رسول پاک کے گوہر امام جعفر صادق علی مولا کے ہیں اختر، امام جعفر صادق۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔